اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایمان کے سفر کا شاید سب سے پوشیدہ خطرہ ہے۔ یہ کوئی باہر کا دشمن نہیں ہے بلکہ ایک اندر کی کیفیت ہے۔ جو مواد ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئیے اس کیفیت کو، جسے قرآن نفاق کہتا ہے، پرت در پرت کھولتے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نفاق صرف آپ کہہ لیں کہ زبان سے جھوٹ بولنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں رہتا، جب دل اور زبان میں ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سورۃ المنافقون اسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی تشخیص کرتی ہے۔ یہاں سب سے پہلی آیت ہی مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈالتی ہے۔ منافقین آ کر کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بات تو 100% سچ ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں؟ مطلب وہ تو ایک سچ بول رہے ہیں، تو پھر وہ جھوٹے کیسے ہوئے؟ دیکھیے، یہیں اس صورت کا سالہ راز چھپا ہے۔ اس سے یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ سچائی یعنی صدق صرف الفاظ کی درستگی کا نام نہیں ہے۔ سچائی کا تعلق نیت سے ہے، ارادے سے ہے، قلبی کیفیت سے ہے۔ یہاں پر 11ویں صدی کے عظیم مفکر امام غزالی رحمۃ اللہ ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زبان پر سچائی ہے مگر دل میں تسلیم کی کمی ہے۔ ان کے الفاظ سچے تھے مگر ان کا دل اس سچائی کی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ یہی وہ اندرونی تضاد ہے جسے قرآن نفاق کہتا ہے۔ یعنی سچ بولنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے اگر دل ساتھ نہ دے۔ یہ تو بہت ہی باریک نکتہ ہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن نے ان کے لیے ایک بہت ہی عجیب تصویر کشی کی ہے۔ گویا وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں۔ اس مثال میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ مثال اصل میں ان کی اندرونی حالت کو بے نقاب کرتی ہے۔ ایک صوفی مفسر ابن عجیبہ رحمۃ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس جسم ہے مگر روح نہیں، الفاظ ہیں مگر نور نہیں۔ دیوار سے لگی لکڑی بظاہر سہارے پر کھڑی ہے مگر اس میں اپنی کوئی جان، کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہی علم بلا حال کی کیفیت ہے۔ علم بلا حال؟ جی، یعنی معلومات تو ہیں لیکن وہ روحانی تجربے اور کیفیت میں نہیں ڈھلی، اور اس کھوکھلے پن کی جڑ ہے خوف۔ چونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا، وہ ہر آواز، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سازش سمجھتے ہیں۔ ان کا سارا انحصار اپنی دولت، اپنے قبیلے، اپنی حیثیت پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر نہیں۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے کہ سورت کا اختتام صرف منافقین پر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اہل ایمان کو بھی براہ راست ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے کہ صرف مال اور اولاد کی محبت انسان کو اس خطرناک راستے پر ڈال دے؟ جی، اور یہی اس صورت کا سب سے اہم سبق ہے۔ قرآن خبردار کر رہا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت اگر تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نفاق کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ پہلا قدم؟ یہاں آخری خطرہ کفر نہیں بلکہ تاخیر ہے، یعنی کام کو ٹالنا۔ نفس ہمیشہ کل کر لوں گا کے سہارے زندہ رہتا ہے، جبکہ خلوص کا تعلق صرف ابھی سے ہے۔ جدید نفسیات بھی اس اندرونی تقسیم کو کوگنیٹو ڈسننس کہتی ہے۔ اچھا، کوگنیٹو ڈسننس؟ یہ وہی ذہنی اذیت ہے جو انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے اس روحانی بحران کی نہ صرف تشخیص کی بلکہ اس کا حل بھی بتایا۔ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لو۔ تو اس ساری گفتگو کا عملی نچوڑ کیا ہے؟ جو نقاط ہمیں فراہم کیے گئے ان سے یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ صورت دوسروں پر لیبل لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ بالکل۔ یہ خود سے پوچھنے کی دعوت ہے کہ جب مجھے خوف محسوس ہوتا ہے تو میرا دل سہارا کہاں ڈھونڈتا ہے؟ جب حالات بے قابو ہوتے ہیں تو میرا اصل بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اور میں نے توبہ کرنے، سچ بولنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کہاں تاخیر سے کام لیا ہے؟ اور ایک آخری غور طلب نکتہ یہ ہے کہ نفاق ہمیشہ جان بوجھ کر کیا جانے والا دکھاوا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ ایمان لانے کے باوجود خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد نہ کرنے کی ایک بہت لطیف شکل بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ انسان کا حقیقی روحانی سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے، جہاں اس کا دل ہیلے بہانے چھوڑ کر مکمل طور پر جھک جاتا ہے۔
اور یہ تمام تحقیق اور عاجزانہ پیشکش میر علی شاہ کی طرف سے مرتب کی گئی ہے، جو ایک سالک ہیں اور لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے اس علم کو بانٹ رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔